بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، محمد وسیم قادری میسج آف اسلام کی طرف سے حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ دوستو، آپ کی ولادت باسعادت یکم رجب المرجب کو ہوئی، اس نسبت سے آپ کے سامنے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ دراصل آپ ائمہ اہل بیت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے آپ کو اپنے دربار میں اس لیے بلایا کہ آپ کے بلا کر آپ کو قتل کیا جائے، آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اور جب آپ اس کے دربار میں گئے تو بادشاہ نے جب اسے سامنے دیکھا تو اس نے عزت اور تکریم کی اور تحفے تحائف دے کر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس بھیجا۔ جب امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے، درباریوں نے پوچھا، حضور بادشاہ سلامت، آپ نے تو امام کو اس لیے بلایا تھا تاکہ انہیں قتل کر دیا جائے، تاکہ انہیں شہید کر دیا جائے، جبکہ آپ نے ان کی عزت کی، تعظیم کی، توقیر کی، انہیں تحفے تحائف سے نوازا، پھر انہیں واپس بھیجا۔ یہ حکمت، یہ وجہ سمجھ نہیں آئی۔ تو امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے جائیں، آپ کی شان، آپ کی عظمت کے صدقے جائیں اور آپ کی کرامت کے صدقے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کرم کیا ہوا تھا آپ کے اوپر۔ بادشاہ کہنے لگا درباریوں سے، دراصل بات یہ ہے، جب امام محمد باقر میرے سامنے آئے تو میں نے دیکھا ان کے دائیں اور بائیں دو شیر ہیں جو گویا زبان حال سے کہہ رہے تھے، اے بادشاہ سلامت، اگر تم نے امام محمد باقر کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا اور ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو ہم تمہیں چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ اس پائے کے آدمی تھے اور اس پائے کی شخصیت تھے، اور علوم، اللہ اکبر کیا کہنے، اور علوم پر دسترس، اللہ اکبر کیا کہنے۔ امام محمد باقر، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ بال کی کھال اتارنا، یعنی ایک تو بال کتنا باریک ہوتا ہے اور پھر اس کی کھال اتارنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو علمی لیاقت کا حال یہ تھا کہ آپ جب کوئی واعظ فرماتے، بیان فرماتے، کسی بات پر بھی، خاص کر اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کرتے اور ان احکام الہی میں جو رموز اور جو ان میں جو ہے وہ لطائف ہوتے، جب انہیں واضح کرتے تو پھر آپ کی شان علم اور زیادہ کھل جاتی تھی، چونکہ آپ ایسی باتوں پر علم تام رکھتے تھے اور مہارت رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور آپ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ جایا کرتے تھے، اور جب ایک پہر گزر جاتا تو اس ایک پہر کے گزرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے تھے، یا الہ العالمین، رات گزر چکی، اس کا ایک پہر گزر چکا، خلقت سو چکی ہے، مخلوق سو چکی ہے، یا اللہ تو جاگ رہا ہے، تجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یا الہ العالمین، تیرے سامنے تیرا بندہ امام محمد باقر فرماتے میں حاضر ہوں اور تیرے سامنے اپنی عرضی لی حاضر ہوں، اور عرضی یہ ہے کہ تو رحمت کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے، تو نوازنے والا ہے، تو عطائیں کرنے والا ہے، میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ دنیا سو چکی ہے، خلقت سو چکی ہے، مخلوق سو چکی ہے، اور سب نے اپنے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، صرف سانس ہے جو کہ چلتا نظر آتا ہے، باقی ساری دنیا سو چکی ہے، میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ تو سمیع، سننے والا ہے، تو بصیر، دیکھنے والا ہے، تو جاننے والا ہے، علیم تیری ذات ہے۔ یا الہ العالمین، جب محشر کی یاد آتی ہے، جب مجھے موت کی یاد آتی ہے، جب مجھے حساب کی یاد آتی ہے، میرا دل بے سکون ہو جاتا ہے، میں بے قرار ہو جاتا ہوں۔ پھر مناجات کرتے، یا الہ العالمین، تیرا باقر تیرے سامنے حاضر ہے۔ تیرا محمد، آپ کا اصل نام تھا محمد باقر، فرمایا تیرا محمد باقر تیرے سامنے حاضر ہے، اور جولی پھیلائے ہوئے عرض کرتا ہے، یا الہ العالمین، جب میری موت آئے بوقت موت مجھے عذاب نہ دینا اور بوقت حساب مجھے عطاب نہ دینا، مجھے محفوظ رکھنا، میری حفاظت کرنا،
کیا شان ہے آپ کی، کیا مقام ہے آپ کا، اتنے بڑے امام ہیں اور حضور نبی دو عالم کے گھرانے میں سے ہیں، حضور کی آل اولاد میں سے ہیں، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے والد گرامی ہیں. کیا شان ہے آپ کی، کیا بلند مقام ہے. لیکن راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، مناجات کرتے تھے. اور ایک ہم ہیں جو ان کے نام لیوا ہیں، جو ان کی شانیں تو بیان کر دیتے ہیں، پر کبھی رات کو اٹھ کر ان کی طرح جگرتے کی توفیق بھی ملی ہے کہ نہیں ملی، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی توفیق بھی ملی ہے کہ نہیں ملی. نہیں ملی تو اٹھیے جیسے امام محمد باقر اٹھا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتے تھے. یقیناً شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہو. امام حسین کا بیٹا ہو تبھی اس طرح کی راتیں گزرتی ہیں، اور امام حسین کا چاہنے والا ہو تبھی ایسی راتیں گزرتی ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت سمجھتے ہوئے آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.